اس میں انکم ٹیکس ہے، 6% اس میں سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی ہے. یہ تمام چیزیں آج تک کوئی بزنس یا بزنس مین یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ جو کہ اتنا کمپلیٹ ٹیکس دیتا ہو. فرگوسن ہمارا آڈٹ کرتی ہے اور اس وقت یہ 26 کروڑ کا ٹیکس ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو دے چکے. میں گورنمنٹ کی بات نہیں، جو عوام آپ کے ساتھ آ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ اللہ نہ کرے یہ کمپنی کے ساتھ ایسا نہ ہو جیسا کہ پہلے لوگ کرتے آئے، آج تک ہوا. پاکستان میں دیکھ لیں ہسٹری پرانی ساری نکال کے، بڑی بڑی کمپنیاں آئیں. اگر اس کے ساتھ ایسا ہوا تو آپ 35,000 بندے کو کیا جواب دیں گے؟ ہاں، اس کے لیے بھی آپ کو بتا دوں کہ یہاں کوئی انویسٹمنٹس نہیں ہے. یہاں کسی بھی شخص کا 18,900 سے اوپر کا انویسٹمنٹ بھی ہم نہیں کہیں گے، ایکسپنس نہیں ہوا ہوا. 18,900 ایکول ٹو میرا خیال ہے شاید $300 کے برابر بنتا ہے، اور اس کی بھی اس نے چیزیں لی ہیں. اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہے کیا. بڑا مسکنسیپشن ہے. یہ ویسے ہی ہے، یہ ایک انٹرپرینیورل اپرچونٹی ہے عوام کے لیے کہ میں، آپ یا ایسا کوئی نوجوان یا کوئی شخص بزنس کرنا چاہتا ہے تو پاکستان میں ایک اچھے بزنس کے لیے، وائٹ کالر اچھے بزنس کے لیے 50 سے 60 لاکھ روپے درکار ہوتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے سب کے پاس. تو جو ڈائریکٹ سیلز کمپنیز ہوتی ہیں، انہوں نے دنیا کے اندر مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس یا ایلیٹس جو ہے، لیکن سب سے زیادہ مڈل کلاس کو فائدہ دیتی ہے. ہم دنیا کی بات نہیں کر رہے. اصل میں کیا ہوا ہے، پاکستان کی جو ہسٹری ہے نا ان کمپنیوں کے اوپر، وہ بڑی بیڈ ہے. آپ ساریوں کو دیکھ لیں، بے شمار کمپنیاں آئیں، بند ہوئیں، لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ گئے. مجھ سے زیادہ شکار کوئی نہیں ہے اس میں. ہاں یس، سب سے بڑا شکار میں خود ہوں. ہاں جی، آپ کا چہرہ ہی تو ابھی وہ سارے پرانے لوگوں نے دیکھا، ایک نئی کمپنی آئی ہے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی. لوگ میرے چہرے پہ کیوں آئے کہ میں نے اس وقت اس کمپنی کو چھوڑا تھا جب میں پیک کے اوپر تھا. یعنی جو یہاں پہ شاید بہت بڑا CEO جو تنخواہ لیتا ہے، میری انکم اتنی تھی تو میں نے غلط کے اوپر اس کو چھوڑ دیا تھا. سرکاری نوکری پہ مسئلے آئے، میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا. میں مطلب وہ والا کیس نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی بس میں ذرا، کل کو ٹینس پہ بھی مسئلہ آئے گا، آپ ٹین چھوڑ دیں گے، لوگ جہاں مرضی جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. جب میں نے چھوڑا تھا تو چھوڑنے کے ساتھ ان کو ختم بھی کیا تھا. ایک ہوتا ہے کہ آدمی صرف کہہ دے یہ غلط ہے، ایک ہے کہ اس کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہو چاہے اکیلا ہو. پھر اللہ تعالیٰ اس کو ساتھی بھی ایسے دیتا ہے. ان سب کو گرایا ہے، ان سب کو ختم کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. ان کا مقابلہ کیا کمپنیوں کو، جی ان کا مقابلہ کیا باقاعدہ. آپ کو تو پتہ ہے یہ انڈر ٹیبل کیسے چلتا ہے. کوئی گورنمنٹ کسی کوئی قانون نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وہ تو ڈائریکٹ، میں نے آپ سے کہا نا، جان کا خوف، مال کا خوف، عزت کے چلے جانے کا خوف، تھریڈنگ، یہ سب آئی ہیں، یہ سب فیس کی ہیں. جبکہ بڑا آسان تھا کہ ٹھیک ہے جی اٹھ کے جیسے سب دبئی چلے جاتے ہیں تو دبئی چلے جائیں. ان کو اللہ نے اتنی طاقت دی، اللہ نے اتنی توفیق دی کہ ان سب کو گرایا ہے اور آج الحمدللہ یہاں پر کھڑے ہیں. اور اب آپ کے سامنے کہ کس تیزی سے اوپر جا رہا ہے. دوسرا، وہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ اب ایسا نہ ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ آپ سے زیادہ تو مجھے اس چیز کا خوف تھا کہ اتنا بڑا ایک اسٹینڈ لیا ہے تو کہیں پھر سے تو نہیں کچھ ہو جائے گا. تو اس میں ایک ڈائریکٹ سیلز ایسوسی ایشن ہے، آپ کو اس کی ویب سائٹ بھی بتاتا ہوں، DSAORG. اس پہ کوئی بھی شخص جائے، جیسے ہم گاڑی لینے جاتے ہیں، ہم اس کے کاغذ چیک کرتے ہیں. کوئی سستی سی بھی دے دے تو ہم نہیں لیتے کہ یار پہلے کاغذ چیک کرو. ہم گھر لینے جاتے ہیں، تمام ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں. اگر ایک ڈاکومنٹ بھی کم ہو، چاہے وہ گھر آدھی قیمت پہ، ہم نہیں لیتے. لیکن جہاں مستقبل لگانے جا رہے ہیں وہاں ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے، بس وہ شو شاہ دیکھیے، ہاں جی بس ٹھیک ہے شروع ہے. یہاں پر ایک لا ہے جو کہ DSAORG پہ جب جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا. اور پورا ویسٹ، پورا فار ایسٹ اور نارتھ امریکہ، یہاں وہ لا امپلیمنٹ ہوا ہے. وہ کمپنی جس کی اپنی ریسرچ نہ ہو وہ یہ کام نہیں کر سکتی. جس کا اپنا مینوفیکچرنگ یونٹ نہ ہو، وہ بھی WTO اسٹینڈرڈز پہ، وہ یہ کام نہیں کر سکتی. کم سے کم $10 ملین کے وائٹ ایسٹ ہونے چاہیے اس کے مالک کے، یا جو بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، اگر وہ ایک کارپوریشن ہے، کوئی ایک فرد ہے تو اس فرد کے. اگر یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو الٹیمیٹ آپ کے پاس مونوپلی ہوگی، اجارہ داری ہوگی. چیز میرے یا میرے جیسے سب ساتھیوں کے پاس سے ہی وہ پروڈکٹ ملے گا. برہان صاحب پلیز، ہم پہلے اس کو یہ کلیئر کر لیں کہ یہ جو مطلب پہلی بات مطلب ہے، ہم وہ کمپنی کی تعریف میں اور بیس میں نکل گئے، یہ کیسے آئی، کیوں ہوا. ہم پہلے اس کو کلیئر کرتے ہیں کہ آیا یہ جو کمپنی ہے جو آپ نے شروع کی ہے،
اس کے جو لوگوں نے, آپ نے کہا 18,000 سم تھنگ ان کا مطلب ہمارے پاس انویسٹمنٹ انوالو ہے جو انہوں نے خرچ کیے ہیں, لیکن جو آپ کا پی وی ہے وہ $1 کے مقابلے پہ ہے. ایک پی وی $1 کا ہے. ایک بندہ کہتا ہے میرے 70,000 پی وی ہیں, تو وہ $70,000 کا مالک ہے. آپ نے اس کو کہا یہ $70,000 ہے, وہ $70,000 اس کا کہاں ہے پاکستان کے اندر؟ 35,000 بندہ ہے, اس میں سے 10,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کے 50,000 سے اوپر ڈالر ہیں, وہ کہاں ہیں پاکستان میں؟ اس کمپنی کے ایسٹس, اس کمپنی کی ان کو انکمز ملتی ہیں ہر منتھ, جتنا وہ کام کرتے ہیں ان کی انکمز ان کے اکاؤنٹ میں آتی ہیں. جیسے اگر کہ آپ نے نا 70,000 پی وی کا کام کیا ہے, تو جس طرح ہم ہوتا ہے نا کہ اگر 1 کروڑ کی سیل کسی بھی جگہ بناتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے 10 لاکھ 5 لاکھ انکم آتی ہے اس شخص کو. اسی طرح یہ اتنی انکم ٹیکس پیڈ ہر مہینے ان کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے, جو یہ لیتے ہیں اسی کو ہم منتھلی انکمز کہتے ہیں. آپ کے خیال میں ٹینز ایسا کام نہیں کرے گی جو پہلی کمپنیوں نے کیا ہے؟ ہاں, اب یہ واقعی وہ سوال ہے کہ اس کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے نہیں کرے گی کہ میں اس میں ہوں, کیونکہ جو آدمی جہاں ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں جی یہ بڑا اچھا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں کرے گی کہ یہ ان تمام لاس کو فلفل کرتی ہے جو دنیا نے امپلیمنٹ کیے ہیں. جیسے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہے, 13.1 بلین $US کے ایسٹس رکھتی ہے. یہ بالکل ویسی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا, یہ نہیں KFC اور میکڈونلڈ اور پیزا ہٹ اور اس طرح. سر آپ ٹینز کو KFC اور میکڈونلڈ سے نہ ملائیں. نہیں, وہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کی اپنی 45,000 چھوٹی بڑی اس کے آفیسز ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ ویسے ہی ہے کہ اگر اس میں سے 25,000 انکمز میں جا رہے ہیں, 10,000 لاس میں جا رہے ہیں, 10,000 نو پروفٹ نو لاس میں جا رہے ہیں, تو وہ اوور آل انکمز میں, تو یہ اس طرح چلتا ہے. وہی تو آپ کو بتایا نا کہ جب لاز فلفل کرتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی ایسٹس رکھنے والی اسٹرانگ کمپنی ہوتی ہے, وہ نقصان میں بھی بہت عرصے سروائیو کرتی ہے. آپ کی ٹینز تو نقصان میں جانے کے کوئی چانسز ہی نہیں. یہاں الحمدللہ وہی والی بات جو آپ نے پہلے کی تھی کہ لوگوں کے ساتھ اتنا کچھ ہوا, تو جو چیز جہاں سے گھومتی ہے ملتی وہیں سے. تو جب ایک صحیح چیز آئی وہ لوگ اتنی تیزی سے آئے. اور وہ جو میں نے آپ سے جو بات کی تھی کہ لوگ کبھی بھروسہ نہیں کرتے, لوگوں نے ٹائمز پہ بھروسہ نہیں کیا تھا. اسٹل پہلے برہان بصری کی شکل پہ کیا تھا کہ اس نے کبھی کوئی غلط کام کیا نہیں, اور اگر کیا ہے نادانستگی میں ہوا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کے آگے کھڑا ہوا اور پھر اس صحیح کام کو لے کے چلا. تو ایک آواز پہ دوبارہ الحمدللہ لوگ واپس آئے. اب خوش قسمتی ہے کہ جب ہم باہر گئے تو ہمیں تو خود نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا کمپنی ہے. ہماری بھی مطلب ایک جنرل ویژن تھا کہ ٹھیک ہے بڑی ہے, لیکن اتنی اسٹرانگ کمپنی ہے وہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا. جس وقت ہم سب کو ایوارڈز ملے ہیں جکارتا میں 1 لاکھ لوگوں کے سامنے, اور اتنا بڑی گیدرنگ, اور سارے بڑے جو DSA ہیں اس کے چیئرمین اور جتنے بھی وہاں پہ کامرس کے جو وزیر ہوتے ہیں یا ان کے سیکریٹریز ہوتے ہیں وہ سب وہاں پہ, یونائٹڈ نیشنز کے نمائندے وہاں پہ, ان کے سامنے جب یہ سب چیزیں ہوئی ہیں تو ظاہر ہے ہمیں بھی بہت زیادہ اطمینان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے ایک اچھا کام جو ہے وہ لے لیا. اچھا برہان صاحب, آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ جی برہان صاحب, ہم آپ سے ایک بات کرتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنی کمپنی کو کہیں کہ 2-4 پلازے بڑے بڑے یہاں بائی کرے؟ بہت بڑی کمپنی ہے, کر بھی سکتی ہے, مطلب اسے کیا ضرورت ہے کہ 2-3 چھوٹے چھوٹے آفس لے اور لوگوں کو وہ کام کرنا پہ لگا دے. 35,000 بندہ آپ کے پاس آن ورکنگ ہے جو کام کر رہا ہے آپ کے لیے. 35,000 بندہ آپ کو پیسے دے کے آپ کے پاس نوکر بنا ہوا ہے. تو آپ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ اپنی کمپنی کو کہیں بھئی میں نے اتنا کام کیا, آپ 5-7 بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے پلازے لیں, تو ہم ذرا لوگوں کو اعتماد بھی ہو جائے کہ مطلب برہان بصری کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے. مطلب اس کمپنی کو تو کوئی نہیں لوگ جانتے تھے, یہ تو آپ نے مطلب سب سے پہلے بندے آپ ہیں جو لے کے آئے. مطلب آپ یہی بات ان سے کریں تو کیا آپ کے خیال میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ بالکل, بلکہ یہ آگے اول تو میں تھوڑا ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہاں جاب پر کوئی نہیں ہے مجھ سمیت. جس طرح ہوتا ہے کہ کامرس میں ہوتا ہے نا لینڈ لیبر کیپٹل آرگنائزیشن, یہ چاروں ہوں گی تو پروڈکشن آف ویلتھ ہوگی. اب لینڈ کا مطلب کوئی زمین, کوئی دکان, کوئی آفس ہونا چاہیے, بڑا ہیوی کیپٹل لگا ہوا آرگنائزیشن ہونی چاہیے, دین آپ اس میں محنت کریں گے تو پروڈکشن آف ویلتھ آئے گی. یہ تو دنیا کا بہت بڑا سوشیو اکنامک پروجیکٹ ہے. اقوام متحدہ نے اس کو اعزازی ممبرشپ اس لیے دی کہ 3 کروڑ لوگوں کو اس نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے. اقوام متحدہ تو بڑے لوگوں کو ممبرشپ دے دیتی ہے.
ہاں تو بہرحال ہیلتھ ہیومینٹی کا کوئی کام کیا ہے تو ایسا ہوا ہے. اور دوسرا مہاتیر محمد میرا خیال ہے کہ دنیا ان کو جانتی ہے. اس کا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا جو ریجنل ہیڈ کوارٹر ہے اسے وہی لے کر گئے تھے ملیشیا کے اندر اس کی اس اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے. اور اس کا ایک عدد پروڈکشن یونٹ ود ریسرچ یونٹ وہ بھی وہیں پر قائم ہوا. ویسے تو 8 ملکوں میں ہے، مزید 7 میں اور ہیں، لیکن ملیشیا میں بھی انہوں نے قائم کیا. پاکستان میں نے کوشش کی تھی کیونکہ اس کے پریزیڈنٹ صاحب جس طرح کام پھیل رہا وہ یہ سب کچھ آگے پلان میں موجود ہے. لیں گے یہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کے اس کام کی وجہ سے پاکستان کے اور چائنا کے تعلقات ہی خراب ہو جائیں؟ لوگ کہیں چائنا بھی بہت بھائی ہمارے ساتھ زیادتی کر گیا. جو عوام ہوتی ہے وہ تو اسی سے تعلقات بنتے ہیں نا. جب بڑی کمپنیاں آئیں، جوائنٹ وینچر بنے، وہ کام کریں، کہیں ایسا تو نہیں یہ لوگ 35,000 آپ کے پیچھے اور چائنا کے پیچھے لگے ہوں؟ اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب ہمارے وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب گئے تھے تو وہی دعوت دے کر آئے تھے اس کے پریزیڈنٹ کو. اس کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ تیسرے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں چائنا کے بھی، تو ان کو یہاں دعوت دی تھی. تو وہ یہاں انڈسٹری کیوں نہیں لگائی؟ یہ کیا کام شروع کر دیا؟ ہاں یہ آپ نے وہ سوال کیا ہے کہ یہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے تو اس پر الحمدللہ انہوں نے یہاں پر آ کے اس وقت 6 بڑے شہروں میں جس میں کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، ملتان، اسلام آباد اور پنڈی بھی اب ساتھ میں، وہاں پر بہت جیسے آپ آفیسز کہہ رہے ہیں اچھی بڑی بڑی بلڈنگز میں بڑے بڑے آفیسز جو ہیں وہ لے لیے گئے اپنے. سیکنڈ فیز کے اندر اب باقاعدہ ایک سپر مارکیٹس بنانے کا ایک پورا پروگرام ہے، کیونکہ ان کا پروگرام یہ ہے کہ انہوں نے 35 اسکوائر کلومیٹر کا، جس کے افتتاح میں بھی 32 پاکستانی وہاں گئے تھے، چائنا میں تیانجن کے اندر اپنا انڈسٹریل زون بنایا، کیونکہ یہ ہو گئے جائنٹ. اب یہ کرتے جو بھی نئی ٹیکنالوجی انوینٹ ہوئی ہے یا کوئی مینوفیکچرر بنا رہا ہے، ظاہر ہے کہ بیچنا اصل بات ہوتی ہے، بنا لینا نہیں ہوتی. ان کے پاس اتنا بڑا نیٹ ورک ہے 104 ملکوں میں کہ یہ پوری پروڈکشن خرید لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آئیے یہ فیسیلیٹیشن ہم آپ کو یہاں کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اپنے انڈسٹریل زون میں. ٹائنس کا مونوگرام بنا اس پہ لگائیے، اب یہ ٹائنس کی ہوئی اور ہم اپنے چینل سے اس کو مارکیٹ کر دیتے ہیں. اب میرے جیسا ڈسٹریبیوٹر، وہ 35,000 ڈسٹریبیوٹر، ان کو ایک سے ایک پروڈکٹ جو کہ ایک بہت بڑا بزنس مین امپورٹ کرتا ہے اور شاید اس پہ بزنس کرتا ہے، MBA کو نوکری پہ رکھتا ہے اور مارکیٹنگ کے لوگ رکھتا ہے اور اکاؤنٹنٹ رکھتا ہے، انہیں کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں. یہ سب کی سب چیز